ولید اقبال صاحب، یہ عمران خان کا ایک سیاسی بیانیہ تھا کہ امریکہ کی ماں کے اوپر یہاں بیٹھے ہوئے میر جعفر اور میر صادق نے ان کی حکومت گرا دی، اس کے اوپر وہ خوب کھیلے۔ وہ آڈیو لیک جو تھی، آڈیو میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کھیلنا ہے۔ میرا خیال میں اس سے زیادہ کچھ اس کیس میں تھا نہیں، کہ وہ ایک سائفر تھا جو میرے خیال میں اسد مجید نے کبھی ڈینائی نہیں کیا کہ اس نے ڈونلڈ لو نے ایسی غیر سفارتی زبان استعمال کی۔ میرے خیال میں بالکل ایسے ہی زبان استعمال کی ہوگی جیسے رپورٹ ہوئی ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو یو ول ہیو ٹو فیس دی کنسیکوینسز۔ اس نے یقیناً ایسے ہی کہا ہوگا، اور عمران نے اس کے اوپر سیاسی بیانیہ کھڑا کیا۔ لیکن یہ جو سزا تھی یہ عجیب و غریب تھی، 10 سال نیشنل سیکورٹی کمپرومائز کرنے پہ۔ آج فیصلہ ہوا، اس کا اثر کیا دیکھتے ہیں، کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ؟ کیا رہائی ملے گی؟ جی، رہائی کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے خود اپنے تمہید میں بیان کر دیا، اور یہ ہمارے بہت سے لیڈرز کو، جن میں ہماری خواتین اور سینئر سٹیزنز شامل ہیں، کہ ایک کیس میں بیل ملتی ہے یا ایک کیس میں وہ ڈسچارج ہوتے ہیں تو اگلا کیس بنا دیا جاتا ہے، کوئی لاہور میں کیس سے ڈسچارج ہوتے ہیں تو کوئٹہ کا کیس بنا دیا جاتا ہے، کوئٹہ کے کیس سے ڈسچارج ہوتے ہیں فیصل آباد کا کیس بنا دیا جاتا ہے، تو وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی عابد شیر علی صاحب کے پاس جب شمع محفل تھی، انہوں نے کیس کے میرٹ پہ ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ انہوں نے صرف وہی اپنے لیڈر کی طرح وہی اپنے غم کا ہی رونا رویا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اور صرف یہی کہ جی ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کے ساتھ اس دن کیا ہوا، یا اس کیس میں کیا ہوا، ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کیس کے میرٹس جو ہیں، اور وہ ٹھیک یہاں پہ بات ہوئی کہ جس طرح سے کیس بنایا گیا اور جس طرح سے وہ کیس چلایا گیا، یہ آپ نے بھی جو ہے اس کو آپ نے وہی تمہید میں آبزرو کیا کہ وہ بالکل متوقع تھا، ایسے ہی سب توقع کر رہے تھے، نوشتہ دیوار تھا۔ اور یہ جو ریاست کی غیر آئینی کوشش یا اٹیمپٹ تھا، یہ ریاست کا میلا فائڈی اٹیمپٹ تھا، جس کو آپ کہیں گے بدنیتی پر مبنی جو اٹیمپٹ تھا، اسٹیٹ کی پوری مشینری اس پہ لگائی تھی، اور یہ سارا وہ جو اٹیمپٹ ہے اس کو کوڑے کی ٹوکری کے اندر، ڈسٹ بن کے اندر اس فیصلے نے پھینک دیا ہے۔ اور سائفر ایک حقیقت ہے، عمران خان صاحب کا، ہماری پارٹی کا یہ موقف کی تائید ہوئی ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور یہ کہ اس پہ اس کی بنیاد پر ایک پوری سازش ہوئی رجیم چینج کی، دوسری بات۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں مارچ 2022 جب ابھی بھی وزیر اعظم عمران خان ہی تھے، جو قومی سلامتی کی سب سے اعلیٰ جو باڈی ہے یا ادارہ ہے، جس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل یا کمیٹی کہا جاتا ہے، اس کے 2 میٹنگز کے اندر اس بات کے اوپر جو ہے سب نے اتفاق کیا، جو اس میں سروسز چیفز، اس میں منسٹرز سب شامل تھے، کہ اس میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں سائفر میں جو کہ کھلی مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، بلکہ ان کی سفارتکار کو بلا کے امریکہ کے ڈیمارشے بھی کیا گیا۔ پھر ایک اور میٹنگ میں چند دن بعد مزید تائید بھی کی گئی کہ ہم پچھلی میٹنگ کی اس بات کو تائید اس کی کرتے ہیں۔ پھر اس کو اس طرح سے کیس ولید صاحب، یہاں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ 7 مارچ کو یہ میٹنگ ہوئی تھی ڈونلڈ لو کی اور اسد مجید کی، اور ہمارے سفیر نے خود ڈی مارچ کرنے کی تجویز کی تھی کہ اس نے غیر سفارتی الفاظ یا پیغام رسانی میں غیر سفارتی طریقہ کار استعمال کیا، تو ہمیں ڈی مارچ کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے ان سے سفارتی سطح کے اوپر۔ 7 سے لے کر 27 مارچ کو جب تک اسلام آباد میں جلسے میں وہ عمران نے کاغذ نہیں لہرایا، تب تک آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کیا۔ اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے کیبنٹ میٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ میرا خیال میں سوائے یہ کہ آپ سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کے علاوہ اس کے پیچھے اور کوئی مجھے نہیں اس کے اندر کوئی محرکات سمجھ آئے۔ سیدھی ایک اسٹیبلشمنٹ ورسز سویلین گورنمنٹ ایک آپ کی مسٹرسٹ والی موو تھی، جس کے اندر عمران نے اپنا ایک بیانیہ کھڑا کیا۔ اس کے علاوہ مجھے اس میں کوئی اور جان نظر نہیں آئی۔ اس کے چلیں آپ کی بات اگر مان بھی لیتے ہیں، میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، تو بھئی ایک سیاستدان جو ہے وہ ایک سیاسی سٹانس تو لیتا ہے، وہ اس میں کون سا جرم ہے؟ اور یہاں تو یہ کیس بنایا گیا کہ جی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ، کہ جی ایسا جیسے کہ ملک سے غداری کی گئی، کوئی آپ ملک کی کوئی ایسی حساس معاملہ جو ہے وہ دشمن کے حوالے کر دیا، وہ کیس اس طرح کا ہی بنایا گیا تھا نا۔ اور پھر جس طرح اس کو چلایا گیا، یہ رات کے 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، پھر زبردستی آپ، یہ ایک جو وکیل ہیں ڈیفنس کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جمعے کو دن نہیں آ سکتا، میرے دانت میں تکلیف ہے، منڈے کو سن لیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم وکیل دیں گے، وہ 2 وکیل جو کہ اس کیس میں سزائے موت بھی ہو سکتی تھی، وہ وکیل، وہ وکلاء، ان کی ٹیم جن کی ڈیوٹی سزائے موت دلوانا تھی، ان کو کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ دفاع کرو اس کا۔ مطلب یہ بالکل جنازہ نکالا آرٹیکل 10A کا۔ ابھی تو 2 پیراگراف یا 1 پیراگراف کا ایک مختصر فیصلہ آیا ہے، ابھی جب تفصیلات سامنے آئیں گی
تو میرے خیال مجھے تو امید ہے کہ ریاست جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور اس پہ آگے اپیل نہیں کرے گی، اور اگر اپیل کرے گی تو جس طرح یہاں پہ اس تفصیلی فیصلے میں جو کچھ آنا ہے وہی شاید آگے بھی دہرایا جائے، بیکاز یہ جس طرح سے کیس چلا اور جس طرح سے کیس کے میرٹس تھے، اس میں کوئی ایسا کیس بنتا ہی نہیں تھا غداری کا یا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کا، یا اور وہ جس طرح سے کہ وہ ایگزیبٹ ہی نہیں کی ڈاکیومنٹ جو پورے کیس کی فاؤنڈیشن جس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. تو ایسا ناقص طریقہ. اور پھر میرا خیال ندیم صاحب میں آپ کے شو میں ہی تھا جب یہ 3 فیصلے یکے بعد دیگرے آئے تھے ایک ہی ویک میں 3 لگاتار دنوں پہ، اور یہی بات مجھے یاد بھی پڑتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ عین ممکن ہے، اور ہوا بھی وہی، کہ بجائے اس کے کہ ووٹرز ڈی مورلائز ہوں، یہ ووٹرز کو اور اشتعال میں لا کے اور غصہ دلا کے ایسے نتائج لائے گا سامنے جو کہ ایک سرپرائز ہو سکتے ہیں. اور پھر 8 فروری سے 1-2 دن پہلے بھی میں نے یہ کہا اور یہی ہوا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے